خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو جمع فرما دیا ہے، ایک یکم محرم اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن۔ یہ مواقع بہت کم زندگی میں آتے ہیں، تو آج اسلامی سال کے حوالے سے اسلامی سال کے آغاز و اختتام ہمارے لیے ایک سبق اور ایک پیغام دے کے جا چکا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہے، جیسے کہ عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اختتام دسمبر پر ہوتا ہے، اسلامی سال کا اختتام ذوالحجہ پر اور آغاز محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم الحرام ہے۔ اب یاد رکھیے، اس کا آغاز اور اس کا اختتام کیا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ قربانیوں سے بھرا ہوا۔ 10 ذوالحجہ کو جو قربانی کی جاتی ہے، اب اس قربانی کے جو ملنے کی وجہ تھی وہ بھی ایک قربانیوں کی داستان تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی امتحانات لے رہے تھے اور وہ 100 نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی سے، اس حکم سے پیچھے نہ ہٹے، اللہ کے حکم کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اب اسی طرح آگے چلتے جائیے، 18 ذوالحجہ کو داماد پیغمبر وفا و حیا کے پیکر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان تو دے گئے، لیکن مدینہ طیبہ کے امن کو پامال ہونے سے بچا گئے۔ پیغمبر کے صحابہ نے فرمایا کہ عثمان ہمیں اجازت دیجئے، ہم باغیوں کا کلہ کما کر کے رکھ دیں گے۔ فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی بھی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر جنگ و جدل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اپنی جان دے دی پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کے امن کے اندر فرق نہیں آنے دیا۔ اسی طرح ذوالحجہ کے اختتام میں، یعنی اسلامی سال کے اختتام کے اندر 26 ذوالحجہ کو سیدنا امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر مصروف تھے۔ فیروز نامی مجوسی غلام نے حالت نماز میں خنجر مار کر آپ کو زخمی کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پہ موجود نماز پڑھانے کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ اسلامی مہینے کا اختتام ہو رہا ہے اور آغاز جب ہوا تو آج کے دن یکم محرم الحرام کو سسر پیغمبر خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ گویا کہ جیسے ہی اسلامی مہینے کا آغاز ہوا، اختتام بھی قربانیوں سے بھرا ہوا، اور آغاز ہی پہلے دن سے
ہمارے لیے قربانیوں کا پیغام لایا، شہادتوں کا پیغام لایا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اب کچھ ہی دن گزرے تھے۔ 10 محرم الحرام کو نواسۂ پیغمبر حسنین کریمین حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان نبوت سمیت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہ اختتام بھی شہادتوں سے بھرا ہوا، آغاز بھی شہادتوں کے ساتھ، یہ مجھے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یعنی اسلامی مہینہ اپنے آغاز میں بھی اپنے اختتام میں بھی یہ پیغام دے رہا ہے، اے دنیا بھر کے انسانوں، یاد رکھو اس بات کو، اللہ تبارک و تعالی نے دین کو قربانیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین قربانیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک دین کے لیے قربانیاں دی جاتی رہی، اس کا گلشن پھلتا پھولتا رہا، اس کے اندر بہاریں آتی رہی۔ اب دیکھیے ہمارا جو پہلا طبقہ تھا، یعنی حضرات صحابہ کرام کا، ان کی ایسی دین کے لیے قربانیاں ہوئیں کہ ان کی قربانیوں کی برکت سے ان سب کی زندگیوں میں بھی 100% دین تھا، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے بچوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑے، باغ چھوڑے، گھر کی خوشیاں چھوڑی، راحت و آرام چھوڑ کر دنیا کے اندر پھر گئے، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے دنیا کے اندر بھی دین زندہ ہوا۔ اور یہی اسلامی سال مجھے آپ کو دنیا بھر کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اب جس طرح اختتام بھی اسلامی سال کا قربانیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، آغاز بھی قربانیوں کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے آج ہمیں بھی اللہ کے دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں پیش کرنی پڑیں گی۔ دیکھیں صحابہ کرام تو جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر گئے، جانوں کے نذرانے پیش کر کے گئے، اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے قربان کر کے گئے۔ آج ہم سے اس دور کے اندر اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی جا رہی، اتنی بڑی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسی محنت کر دیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی دین زندہ ہو جائے، پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔